والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصہ تراویح سورہ بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ نے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیانی فاصلے جو تقریباً 1.25 مہینے میں طے ہوتا تھا، رات کے مختصر حصے میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طے کرا دیا. پہلے ذہن میں یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کی، اس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں. یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا درمیانی فاصلہ تھا، وہ 1.25 مہینے میں عام طور پر طے ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں سیر کرا دی. اور یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پورا یہ معراج کا واقعہ ہے. اس کو اگر ہم بیان کرنے بیٹھیں گے تو شاید صرف یہ واقعہ بھی اگر اس کو 1 گھنٹہ لگ جائے تب بھی بیان نہیں ہوگا. کافر جلد باز ہے، اسلام کی حقانیت پر یہ عذاب مانگتا ہے کہ اگر دین حق ہے تو عذاب جلدی لا، تو عذاب آیا. یہ مطالبہ کیا تھا نضر بن حارث نے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین کی دعوت دی تو اس نے جس طرح جو ہے وہ عام طور پر یہ فطرت ہے کہ کسی سے اگر مکالمہ ہو جائے تو بولے تیرا یہ حساب کتاب ہو جائے گا اگر تو نے یہ نہیں کیا. بولا ٹھیک ہے لیا جلدی لیا. تو یہ جلدی جلدی اس نے عذاب میں کی تو اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کر کے اسے مار دیا. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور والدین سے حسن سلوک کی تعلیم ہے، یہاں تک کہ والدین سے ایسے بات کی جائے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا. اللہ اکبر. حسن ادب کے ساتھ خطاب کرو، تعظیم کی بات کرو، ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے بات کرو. والدین پر رحمت و فضل باری تعالیٰ نازل ہو، ایسی دعا کرو. تفصیل کی میرے خیال گنجائش نہیں ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا. آپ بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا جانتے ہو؟ ابھی آپ بوڑھے ہو گئے، ماں کو بولتے تم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تم تو بیٹھو، تم گھر میں رہتی، تمہیں کیا معلوم؟ ہمیں معلوم ہے، اسے سب پتہ ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھیں، اس پر عمل کریں تو پھر سب تبدیل ہو جائے. بے شک قرآن مجید میں اللہ نے طرح طرح کی دلیلیں رکھی اور اسے سمجھنے کے بجائے لوگ جو ہے وہ دور ہو رہے، نصیحت نہیں لیتے. تو جب یوں حضور کے زمانے میں بھی ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ دوسرے خدا عرش کی پیش قدمی کیوں نہیں کرتے اگر ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے. اور جبکہ قرآن نے مختلف دلائل دے کر بھی سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی کفار مانتے نہیں، کہتے نہیں دوسرے خدا ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان دوسرے خداؤں کو کہو کہ عرش کی طرف پیش قدمی کریں نا، ہمارا عرش ہم سے چھینے. دیکھتے ہیں کون سے خدا ہیں، یا اپنی قوم کو ہم میں سے اپنے اندر سے لے جائیں. یہ اتنے سارے جو انسان ہیں، ان میں سے ان کی قوم ہوگی، لے جاؤ اپنے لوگ، لے جاؤ جو تمہارے لے جاؤ، ہوں تو لے جائیں. جیسے بادشاہوں کا طریقہ رہا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے ہیں، گراتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. آسمان اور زمین ہر شے اللہ کی تسبیح بولتی ہے. بڑی زبردست بات ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بولتی ہے، جمادات و نباتات و حیوان، یہ سب. بلکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ دروازہ کھلنے کی جو آواز آتی ہے نا، چٹ، اس کا جو چٹکنا ہے یہ بھی تسبیح.
دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہ بھی تسبیح ہے، اور سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے ہیں، تو دوران کھانا کھانے کے ہم نے دیکھا کہ جو نوالا حضور چبا رہے ہیں وہ نوالا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، نوالے میں سے ذکر اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے۔ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا۔ ابھی بھی غافل ہوں گے کئی لوگ، اللہ سب کو نیک ہدایت دے۔ اگر کوئی بری اور گھٹیا بات کرے تو احسن بات کرو، اس کے جواب میں اس جیسی بات نہ کرو۔ سامنے والا جیسی بات کر رہا ہے اس کا جواب ایسے مت دو، بس محبت اور اخلاق سے اپنا جواب دے دو۔ لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، سامنے والا سمجھتا ہے ڈر گیا یہ، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، دب رہا ہے، اس کو دبا دو، یہ بھی مسئلہ ہے۔ کوئی بات نہیں، جو اللہ فرماتا ہے وہ کر لو، اس میں ہی فلاح ہے۔ یاد فرمائیے وہ وقت جب تمام فرشتوں سے کہا ہم نے کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے نہیں کیا، اس نے کہا تو اس کو مجھ پر فضیلت دیتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی تمام اولاد کو برباد کر دوں گا، آج جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچے رہیں گے۔ یہ شیطان کو معلوم تھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مجھ سے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بہکاوے میں وہی آئیں گے جو اس سے دور ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ سے دور ہوں گے وہ شیطان کے پنجے میں پھنس جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا دو چیز ہوتی ہے، اعمال اور ایمان۔ ایمان جو ہے وہ بعد میں جاتا ہے، پہلے عمل، تو جب عمل سے بندہ رہ جاتا ہے تو ایمان سے جاتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب جو گنہگار آدمی ہوگا اس کا ایمان خطرے میں ہوگا، جو بعمل ہوگا، جو نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اللہ کے دین سے بالکل جڑا ہوگا، اس کا ایمان اتنا محفوظ ہوگا۔ تو جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، اور پھر پوری زندگی گزرنے کے بعد بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عین موت کے وقت شیطان حملہ کر کے اس کا ایمان چھین لیتا ہے اور وہ کفر پہ مر جاتا ہے۔ تو کفر پہ مرنے سے بچنے کے لیے بندے کو ساری زندگی نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ جو گودا ہوتا ہے وہ اوپر بہت سارے چھلکوں میں محفوظ رہتا ہے، اور اگر چھلکے نہ ہو تو گودا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایمان جو ایک گودا ہے اور اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ سب اعمال کا چڑھاؤ تاکہ گودا مضبوط ہو جائے۔ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے۔ بعض کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ مومن لوگ ہوں گے، ان کو پورا بغیر کمی کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اچھا، اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر تا عشاء 4 نمازوں کے اوقات کا اجمالی بیان کیا، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ اس کی فضیلت پر دلیل بھی ہے، اور تہجد کی نماز کا بھی تذکرہ کر دیا۔ ایک رکوع میں تہجد کی نماز کا بھی تذکرہ ہو گیا، فجر کا بھی، اور ظہر اثر مغرب عشاء کا بھی تذکرہ ہو۔ اگر کوئی کہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تذکرہ کیا اس کی اوقات کے ساتھ۔ یہود نے سوال کیا اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں، اور روح کا حال پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تینوں سوال کیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دے دیے، اور روح کا جواب مبہم رکھا۔ مخلوق کا علم حکم الہی کے نزدیک تھوڑا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ یہ رسول ہماری طرح انسان ہے، کوئی فرشتہ رسول ہوتا تو ہم ایمان لاتے، بس اس بات نے ان کو ایمان لانے سے روکا، جبکہ اگر زمین پر سب فرشتے بسنے والے ہوتے تو ضرور فرشتہ رسول آتا تاکہ اپنے جنس کو تبلیغ دین کرتا، مگر یہاں تو انسان ہے اور انسانوں میں فرشتے کا تقاضا بھیجا۔ یعنی جو کفار تھے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے تو ہم کلمہ پڑھیں اس کا، یہ ہم میں سے کوئی انسان بات کرتا ہے، ہماری طرح تو ہے۔ جیسے آج بھی جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں، جائزہ لیں تو
اکابرین کا، شیوخ کا اور علماء کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ عوام الناس سے بالکل ان کے علم ہی نہیں ہے کہ ان کا مقام کیا، اور وہ بالکل دور رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے، ظاہر ہے وہ انہی کی طرح ہی ہے، لیکن ان کا عزت اور ان کا جو مقام اور جس طریقے سے وہ دین کی خدمت کے لیے آگے آتے ہیں تو وہ ان سے سیکھ کر اور پھر وہ بھی دیندار بنے، اس لیے ان کے پاس جانا چاہیے۔ لیکن لوگ بغیر بلا سوچے سمجھے دور رہتے ہیں۔ یہ صرف دور رہنا ایک گناہ ہے اور یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو لوگ رسولوں کے قریب نہیں جاتے تھے، یہ علامت ہے اس کی۔ تو ابھی عمل سے دور ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، ابھی عمل سے دور ہوئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایمان سے دور ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اس لیے ایمان بچانے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی ہیں، عصا دیا، ید بیدا دیا، عقدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی پھر آپ کی اس لکنت کو دور فرما دیا، دریا کا پھٹنا اور رستے بن جانا، پھر طوفان، پھر ٹیٹری، ٹڈی دل، گھن، مینڈک، خون، یہ سب عذاب آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو گئے تھے۔ یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس کی تفصیل 90 پارے کے 6 رکوع میں تفاسیر میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل ان نشانیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جادو ہے، فرعون خود بھی جانتا تھا کہ یہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام، مگر حسد اور عناد و ضد میں کہتا تھا کہ یہ جادو ہے، جانتا تھا کہ یہ حق ہے، صحیح بول رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ وحی ان پر نازل ہوتی ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن پھر بھی کہتا تھا جادو، تاکہ یہ خوش نہ ہو جائیں گے کہ یہ بولیں کہ ہم نے ان کو مان لیا، بس یہی چیز ہوتی ہے، آج بھی یہی چیز ہے۔ تو جو یہ چیز دل میں لے گا وہ دین سے دور رہے گا، اور جو آمن نہ صدق نہ کہے کہ جو چیز مجھے نہیں آتی ہے اس کو آتی ہے میں سیکھ لوں، تو وہ آگے جائے گا، اور ادھر اگر آگے جاتے تو ایماندار ہو جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور ہر دفعہ دی، اور فرمایا کہ زمین کو حیوانات و نباتات یا پہاڑ کی کانوں یا نہروں سے ہم نے جو سنوار دیا ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت آزمائش ہے، آزمائش ہے، خوبصورتی دنیا کی آزمائش ہے کہ کون نیکی کرتا ہے اور کون گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور یہ دنیا ایک دن ہم برباد کر دیں گے، ویران کر دیں گے۔ کیا اصحاب کہف و رقیم اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں؟ بالکل ہے۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنے ایمان بچانے کی غرض سے یہ حضرات ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے، 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اسی حال میں رہے، پھر جاگے، یہ تفصیل سے پورا واقعہ موجود ہے 15ویں پارے۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا انہوں نے دقیانوس کی قوم کے سامنے۔ جب ان کے ساتھ ظلم و ستم کا ان کو اندیشہ ہوا تو اللہ نے ان کو غار کی طرف بھیج دیا، اور پھر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور پھر پورا واقعہ گزر گیا، پھر اللہ نے ان کو موت بھی دی، موت دی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جاگتا سمجھو، یہ مرے نہیں، یہ سو نہیں رہے، ان کو جاگتا سمجھو۔ یہ سال میں 1 مرتبہ 10 محرم کو کروٹ لیتے ہیں، اور کتا بھی کروٹ لیتا ہے، کتا بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اصحاب کہف کا جو کتا ہے آج بھی زندہ ہے، اللہ، اصحاب کہف آج بھی زندہ ہو، کتا آج بھی زندہ ہو، اور لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا بولتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ کتا زندہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں افضل ہیں، وہ کیوں نہ زندہ ہو؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، تو اسے جاگتا سمجھو، سو رہے نہیں ہے وہ۔ اچھا، اللہ نے وہاں پر ایسی ہیبت رکھی ہے اس غار میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی ایک ٹائم جو ہے وہاں پر جانے لگے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے منع کیا اس طرف مت جائیے گا، لیکن وہ پھر بھی گئے، انسان کا تجسس ہے نا، پھر بھی گئے، تو وہاں سے اتنی زور سے ہوا چلی کہ حضرت وہاں سے پلٹ گئے واپس، اس طرف کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسی ہیبت رکھی ہے اس غار میں، ایسی ہیبت رکھی ہے، اس طرف دل ڈرے گا خود بخود، اس طرف قدم نہیں اٹھیں گے، اللہ
اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں لوگ، کفار قدم تو اٹھا کے دکھائے وہاں پر، اصحاب کہف تک نہیں جا سکتے تھے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بیان کرتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا رب عز و جل نے کہ کفار کو ایک کہاوت سے سمجھاؤ۔ اس کا مفہوم ہے کہ جس طرح سبزہ شاداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے۔ اس پر مغرور اور شیدہ ہونا عقل کا کام نہیں۔ اور یاد کیجئے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، ملائکہ نے کیا، مگر جن کی اولاد ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، اللہ فرماتا ہے، شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو، گمراہ ہوتے ہو، تمہارا کھلا دشمن ہے، ظالم ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی، مگر انسان ہر چیز پر جھگڑالو ہے، تو انہیں ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ یہ اپنے رب سے معافی مانگے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو ہلاک ہونے والوں نے کیا۔ وہ کون تھے؟ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط۔ انہی کا راستہ اختیار کر کے یہ خود بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا پکا ارادہ کیا۔ وہ مقام مجمع البحرین ہے، جہاں دو سمندر آپس میں جڑتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ مقام مجمع البحرین ہے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات کا سوچا، یعنی حضرت موسیٰ نے۔ یہ پھر پورا واقعہ اور جو ہے پھر ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد چند باتیں ہوئیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، کچھ سکھائیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی ہو کر علم دین سیکھنے گئے، یہ جذبہ کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، اگر وہ کسی اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جاتا ہے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ علم لدنی تھا، اور آپ نے چشمہ حیات سے پانی پیا تھا، اس لیے آپ جو ہے وہ لمبی عمر پا گئے۔ اور پھر آپ سے سوالات ہوئے، پھر وہ آپ نے ایک کشتی کا پٹرا توڑ دیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، پھر آپ نے کہا صبر نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے جو ہے چلتے چلتے جناب علی ایک گاؤں آیا، اچھا ایک بچے کو دیکھا کہ اس کی گردن مار دی، قتل کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیوں قتل کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چلے، پھر ایک بستی میں داخل ہوئے، اس بستی میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کوئی کسی نے کھانے کا پوچھا نہ پینے کا پوچھا، کم سے کم اس کی اجرت ہی لے لیں، آپ کچھ کھا پی لیں اس سے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اب یہاں سے آپ کے اور ہمارے راستے دوسرے جدا ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ، یعنی حضرت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو میں سب سے پہلے پٹرا توڑا تھا کیوں توڑا تھا۔ کہا کہ یہ ایسے یتیم بچوں کا تھا کہ جس میں یہ 10 بھائی تھے، جن کے 5 بھائی نابینا اور اندھے تھے، اور یہ 5 بھائی کام کرتے تھے اور میں بقیہ 5 بھائیوں کو پالتے تھے۔ تو یہ علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور پھر یہ سمندر پار یہ جب کشتی جاتی تھی تو بادشاہ جو ہے نئی کشتی کو دیکھتا تھا جس میں عیب نہیں ہوتا تھا، اسے غصب کر لیتا تھا، اپنے پاس لے لیتا تھا۔ تو میں نے اس لیے پٹا توڑ دیا کہ وہ جب دیکھے گا دادی ہے، عیب دار ہے، تو چھوڑ دے گا، اس طرح ان کا گزارا ہوتا رہے۔ اور پھر دوسری جو بچہ قتل ہوا، اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا اور اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، لیکن یہ بچہ اور مزید بڑا ہوتا، کفر کا دعویٰ کرتا، اس کے ماں باپ اس کی محبت میں بھی کافر ہو جاتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کافر ہو، اس لیے میں نے اس کو بچپن میں مار دیا۔ پھر وہ جو بستی تھی اس میں جو دیوار گر رہی تھی، وہ دیوار 1-2 بچوں کی، یتیم بچوں کا اس میں خزانہ نیچے دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ باہر آ جاتا تو ان بچوں کا خزانہ کسی کے بھی ہاتھ چڑھ جاتا۔ چونکہ اللہ سے ان کے والدین، اس بچے کے والدین نے دعا کی تھی، اس کے والدین نیک تھے، اس کے والدین نیک تھے، تو انہوں نے دعا کی تھی، اس لیے ان کی دعا اللہ نے قبول کی اور میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کروں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں اور اولاد کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کے ذریعے یا کسی کے بھی ذریعے ماں باپ کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ ماں باپ کو نیک ہونا چاہیے،
اچھا، اس کے بعد پھر سورہ مریم، یعنی پورا واقعہ ہو گیا. پھر سورہ مریم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر دی اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے. پھر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو توریت کا علم سکھایا. ان کی 3 سال کی عمر تھی. یہ بڑے عاقل اور بالغ اور سمجھداری سے بات کرتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کھیلتے نہیں تھے. بچے جب ان کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے کہ آؤ کھیلے، تو کہتے تھے ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اللہ. حضرت جبریل آئے اور آپ نے حضرت مریم پر دم کیا تو وہ حاملہ ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معلوم یہ ہوا دم کرنا جائز، قرآن کہہ رہا ہے دم کیا تھا نا، ورنہ تو پھر کیا مطلب، اس کا کیا مطلب مفہوم نکالیں گے. دم کیا تھا، روح پھونکی تھی نا، دم کیا تھا، دم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب سامری جادوگر نے جو کیا تھا وہ آگے آئے گا کہ اس نے حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے جو پیر ہوتے ہیں نا نالین، اس کے نیچے کی مٹی لی تھی سامری نے، اور وہ جو بچھڑا بنایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے سے قوم نے بچھڑا معبود بنا لیا تھا نا، اس بچھڑے میں ڈال دی سامری جادوگر نے وہ مٹی. تو وہ جو بچھڑا تھا وہ بھی گائے کی آواز نکالنے لگ گیا، تو اس میں بھی جان آ گئی. تو جبریل امین کے گھوڑوں کے نالین کی مٹی اگر بے جان میں ڈال دو تو وہ جاندار ہو جاتا ہے. تو آگے سمجھدار ہیں آپ. تو ایسی بہت ساری چیزیں قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم تو قرآن بیان کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق بنایا، اور ایسا صدیق کہ آپ نے کئی چیزوں کی تصدیق فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو برگزیدہ بنایا. انہیں طور کے پاس ندا کی. جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، پھر یہ اپنی زوجہ کو لے کے جگہ گئے. پھر وہاں پر سردی بہت تھی، تو سردی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اب انہوں نے سوچا کہ کہیں سے آگ مل جائے. دور سے ان کو آگ کا شعلہ دکھائی دیا. یہ قریب گئے تو وہ ایک نورانی درخت تھا. پھر وہ اور قریب گئے، وہ دور ہونے لگا. جب آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کے قریب آتا. پھر ندا ہوئی کہ ہم پروردگار ہیں، دور پہ آنا، ہم تمہیں کتاب دیں گے. اور پھر آپ کے ہاتھ میں عصا تھا. اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یا اللہ یہ لکڑی ہے، اس سے میں اپنے کام لیتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اسدا بنا کے دکھایا کہ ویسے موسیٰ ہم نے آپ کو اس کو معجزہ بنا دیا آپ کے. پھر فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈال دو. آپ نے بغل میں ڈالا. فرمایا آپ نکالو. جیسے ہی نکالا تو یہ پیدا ہو گیا. چمکتا ہاتھ بن گیا. آئے ہائے، جب اس کو بیٹھ کے اب تفصیل سے پڑھے نا، مزے کو بھی مزہ ہے. اللہ کرے پڑھنے کی توفیق دی. آدمی کو اپنی اصل یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، پہلے بھی گم تھا اور مرنے کے بعد بھی گم ہوگا. اور جو اس گم ہونے کو نہ مانے وہ دنیا کی زندگی میں زندہ رہ کر بھی یہاں گم ہے. 3 اس کے ادوار ہے نا. مرنے سے یعنی زندہ ہونے سے پہلے وہ گم تھا، پتہ ہی نہیں، عالم ارواح میں. پھر واپس یہاں آیا، عالم شہادت میں زندہ ہو گیا. اب یہاں وہ اگر مرنے کے بعد اٹھنے کی خبر نہ رکھے تو گم ہے یہاں پہ بھی، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی گم ہو جائے گا. تو اس لیے اس زندگی میں مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کافروں پر بھیجا جو انہیں کفر پر مزید اکساتا ہے. دیکھ لیجئے آپ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شیطان اللہ کے بس میں نہیں ہے. معاذ اللہ، شیطان اللہ کے بس میں، ٹھیک ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو شیطان کا پورا ایک قبیلہ اٹھائے اور کسی کے پیچھے لگا دے. اللہ، یہ بھی عذاب اللہ. یعنی کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مزید کفر میں پکا کرتا ہے. کیسے؟ شیطانوں کو پیچھے لگا کر کہ یہ ان کو اور اکسائیں. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، محبوب آپ جلدی نہ فرمائیں، ان کی سانسوں کو میں پورا کروں گا، پھر ان کو اپنے پاس حاضر کروں گا، پھر ان سے پوچھوں گا. ابھی آپ جلدی نہ کریں کہ ان پہ عذاب نازل ہو. ابھی چھوڑ دیں ان کو. ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، پھر ان کی نسلیں پیدا ہوں گی. یہ ہونے دیں. کیا بردبار پروردگار، کیا حلیم ہے. ہمارے یہاں بڑی جلدی ہوتی. نہیں ابھی آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، بیوی کو فوراً طلاق دے دیتا.
فوراً فارغ. جلد بازی ہے نا ہر معاملے میں، جلد بازی، بعد میں پشیمان ہوتے ہیں یہ کیا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی کام لے لیں، اس لیے جلد بازی نہ کرنا اور سمجھداری کے ساتھ بردباری کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی سنت. اللہ کریم ہمیں قرآن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا